السلام علیکم ڈیئر لسنرز، جی جناب، تو کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ جی تو اس شارٹ سٹوری کی لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس شارٹ سٹوری کی فرمائش ہم سے کی ہے مریم نواز نے۔ ارے نہیں جناب، میاں نواز شریف کی صاحبزادی نے نہیں، یہ ہماری پیاری سی لسنر ہیں، انہوں نے فرمائش کی ہے، اور ضروری نہیں کہ اس دنیا میں ایک ہی مریم نواز ہو۔ تو جناب یہ ہماری لسنر ہیں جنہوں نے فرمائش کی ہے اس کہانی کی، اور کہانی کا نام ہے عید پرسعید، مصنفہ ہے شمائلہ دل عباد۔ آخری قسط۔ انیس کے پاس اکثر و بیشتر اماں کی تعزیت کے لیے کوئی آیا رہتا تھا، اسی لیے تحریمہ بچوں کو کھانا کھلا کر سونے کے لیے بھیج دیتی تھی۔ برآمدے میں بچھی چٹائی پر اس نے دسترخوان بچھایا اور بچوں کو بلا لیا۔ ایک چکن لیگ پیس ایک بیٹے کی پلیٹ میں، دوسرا دوسرے کی پلیٹ میں، تیسری سارم کی فیورٹ بوٹی سجیلا کی پلیٹ میں، اور سارم کے سامنے آلو کے 2 ٹکڑوں سے سجی پلیٹ رکھ دی۔ اس کی بھوری آنکھوں میں حیرانی ابھری۔ ریما مامی اسے آلو دے رہی تھی، جبکہ وہ تو سالن میں پکے آلو کھاتا ہی نہ تھا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح اپنا مسئلہ خود نمٹانا چاہا، اور اپنے سے 1.5 سال بڑے عفان انیس کی پلیٹ اس کے سامنے سے اٹھا کر اسے آلو والی پلیٹ پکڑا دی۔ یہ میری بوٹی ہے، عفان بلبلا اٹھا۔ عرصے بعد گھر میں اسے اس کی پسند کی بوٹی ملنے لگی تھی، جو پھر سے سارم چھین چکا تھا۔ یہ میری بوٹی ہے، ہمیشہ میں کھاتا ہوں، بھول گئے؟ سارم نے عفان کو چڑھایا۔ اسے اسی وقت خبر ہوئی جب کمر پر اس کی برداشت سے زیادہ زوردار دھموکا لگا۔ وہ دھموکا موسلادھار بارش کا پہلا موٹا تازہ قطرہ تھا۔ اس کے بعد اس کے سرخ و سفید ریشمی گالوں پر تحریمہ کے تھپڑ برسنا شروع ہوئے تو اس نے بھی چیخ کر تحریمہ کو دھکا دے دیا۔ وہ جو غیظ و غضب سے کانپ رہی تھی، اس غیر متوقع دھکے سے سالن کی پلیٹوں پر گری تو بچوں کی بھی چیخیں نکل گئیں۔ انیس بھاگا بھاگا موقع پر پہنچا تو خبر ملی 8 سال کے بچے نے اس کی بیوی پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ انیس نے اسے روئی کی طرح دھنک ڈالا، ساتھ ساتھ وہ پوچھتا جا رہا تھا، اس پر ہاتھ اٹھاؤ گے جس نے تمہیں پالا ہے؟ ہم سب کی رات دن بھلا کر خدمت کی ہے، ماں لگتی ہے وہ تمہاری۔ ماں کو مارو کمینے، اس سے پہلے تجھے ہی نہ مار دوں۔ وہ معصوم شریر تھا، اسے جوڑ توڑ کہاں آتے تھے جو جان لیتا اب نانی نہیں رہی، اب سنبھل کر چلنا ہے۔ وہ تو نانی کا عادی تھا، اس نے پہلے کی طرح چلا چلا کر انیس کو بھی برا بھلا کہا، دھکا دینے کی بھی کوشش کی، جس نے انیس کو مزید غضبناک کر دیا۔ میرے گھر میں رہ کر، میرے ٹکڑوں پر پل کر مجھے ہی مارنے کی کوشش کر رہے ہو؟ دفع ہو جاؤ، نکلو۔ انیس غصے سے کانپ رہا تھا۔ انیس، یہ عفان اور سنان بھی اس کی دیکھا دیکھی یہی کچھ کریں گے۔ اس کی بدتمیزیاں اب میری برداشت سے باہر ہو چکی ہیں۔ میں بدتمیز نہیں ہوں، تم سب بدتمیز ہو۔ چوروں جیسی مار کھا کے بھی اس کی اکڑ قائم تھی۔ انیس کو حیرت کے ساتھ یہی اندازہ ہوا کہ یہ بچہ عفریت ہے۔ تحریمہ ٹھیک کہا کرتی تھی، اس کو گھر میں رکھنا اپنی اولاد خراب کرنے کے مترادف ہے۔ سو اس نے ہاتھ پکڑ کر باہر نکالا اور کنڈی چڑھا دی۔ وہ اخیر ہی کالی ڈراؤنی رات تھی، یا شاید اسے ہی لگ رہی تھی۔ دن کو تو ادھر ڈر نہیں لگتا، اب کیوں لگ رہا ہے؟ ہولے ہولے قدم اٹھاتا وہ چوک کی طرف جانا چاہ رہا تھا کہ سامنے اندھیرے میں سرخ آنکھوں والی بلی آ گئی۔ اس کی چیخیں آسمان چھونے لگی، نانو، بلی والا جن آ گیا، نانو بچاؤ۔ وہ سرخ آنکھوں والا جن اس کی طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ اس نے بھاگ کر نزدیکی دروازہ دھڑ دھڑ بجا دیا۔ شفیق نے دروازہ کھولا تو انیس کا بھانجا سامنے کھڑا تھا۔ شفیق صاحب محلے کے کونسلر تھے، ان کی بیگم اور انہوں نے ماجرا سنا تو ہمدرد سامنے پا کر اس کی زبان کینچی کی طرح چلنے لگی۔ اسے ان 2 ہمدرد چہروں میں مرحومہ نانی کا چہرہ نظر آیا۔ وہ بچہ تھا، اسے خبر ہی نہیں تھی ہر ہمدردی رکھنے والا ہمدرد نہیں ہوتا۔ کچھ ہمدرد اندر سے بے درد بھی ہوتے ہیں۔ ہمدرد لہجوں کے پیچھے چھپے بے دردوں کو پہچاننا کبھی کبھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس نے ان کو نانو سمجھ کر ماموں ممانی کے بارے میں اس وقت جو اس کے احساسات و خیالات تھے بے دریغ شیئر کیے۔ شفیق اور بیگم شفیق نے انگلی پکڑی اور انیس کے گھر آن وارد ہوئے۔ وہ جو توقع کر رہا تھا یہ 2 ہمدرد بالکل نانی کی طرح اس کی ممانی ماموں کو ڈانٹیں گے، یہ جاننے کے بعد کہ اس نے ماموں ممانی پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی ہے، الٹا اسی کو ڈانٹ رہے تھے۔ بہتی ناک اور چوٹوں سے چور بدن گھسیٹ کر اس نے پھر سے آخری حربہ استعمال کرنا چاہا، اپنی بچی کچی چھوٹی سی عزت نفس اور انا کو بچانا چاہا۔ آپ سب بہت گندے ہیں، مجھے نہیں رہنا یہاں، میں رکشے میں بیٹھ کر عاشی خالہ کے گھر جا رہا ہوں، مجھے ان کے گھر کا راستہ پتہ ہے۔
اسے دروازے سے شفیق کونسلر نے گھسیٹا تھا۔ انیس صاحب یہ بچہ ہے یا آفت، بڑا ہی کوئی اتھرا بچہ ہے۔ بدتمیز بھی بہت ہے جی، بڑے چھوٹے کا تو پتہ ہی نہیں۔ ہمارے گھر بھی آپ لوگوں کے بارے میں آوا تاوا بول کر آیا ہے، بیگم شفیق نے اضافہ کیا۔ اپنے بارے میں چند لمحوں پہلے کے ہمدردوں کے خیالات سن کر اس کا چھوٹا سا دماغ مزید غصے اور دکھ سے بھر گیا۔ اس نے بچا کچا زور لگا کر اس جھوٹے ہمدرد کی گرفت سے نکلنا چاہا۔ چھوڑو مجھے، آپ بھی گندے ہو۔ انیس نے پکڑ کر زوردار چماٹ لگائی تھی۔ پہلے تحریمہ، پھر میں، اب شفیق صاحب کے ساتھ بھی بدتمیزی کر رہے ہو، بڑے چھوٹے کی تمیز ہی نہیں۔ اسے حیرت ہوئی، پہلے تو ماموں نے کبھی اسے ایسا نہیں کہا تھا۔ اس ننھے ذہن کو کیسے خبر ہوتی کہ پہلے نانوں نے حالات اس نہج پر کبھی جانے ہی نہیں دیے تھے۔ انیس صاحب، اس بچے کو ذرا آپ کی اسپیشل والی توجہ چاہیے، ورنہ یا تو خود نقصان اٹھائے گا یا پھر آپ کے گھر کے دوسرے بچوں کو بھی بگاڑ دے گا۔ ابھی چھوٹا ہے، ابھی سے قابو کر لیں، ورنہ پچھتائیں گے، میں بتا رہا ہوں۔ ماں باپ تو رہے نہیں، آپ نے ہی اس کا برا بھلا سوچنا ہے اور اچھے برے کی تمیز سکھانی ہے۔ دیکھ لیں قابو آتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ورکشاپ پہ بٹھا دیں، 2 دن میں استاد بالی اسے تنکے کی طرح سیدھا کر دے گا، ہنر الگ سے سیکھ جائے گا۔ ان کے جانے کے بعد لگنے والی مار نے اس کے اندر میں ہی زندگی ہی مار ڈالی۔ 4 چوٹ کی مار کھانے اور برائے نام کھانا کھانے کے بعد بھی وہ چوتھے دن اٹھ کھڑا ہوا۔ اسی شام کو عائشہ اپنے بچوں سمیت ملنے آ گئی۔ تحریمہ نے اسے عائشہ کے پاس بیٹھنے کا بھرپور موقع نہ دیا، بلکہ خود ہی اس کی بدتمیزی کی داستان اپنی طرف سے پھول ستارے ٹانک کر اسے سنا دی۔ عائشہ نے اسے گلے لگایا اور چوری چھپے اس کی جیب میں 10 روپے کا نوٹ ڈالا اور سمجھایا، اب تمہاری نانو تو نہیں ہے، تم نے اسی گھر میں رہنا ہے، لہٰذا جیسے ماموں ممانی بولیں بالکل ویسے ہی کرنا ہے، آگے سے زبان بالکل نہیں چلانی۔ وہ حیرت سے خالہ کو دیکھتا رہا۔ عائشہ اس کی امید کا واحد چراغ تھی جو بجھ گیا۔ جب عائشہ چلی گئی تو تحریمہ نے اس کی جیب سے عائشہ کا دیا ہوا 10 کا نوٹ بھی نکال لیا تھا۔ عائشہ کی طرف سے مایوس ہو کر اس نے گھر چھوڑنے والے خیال پر عمل کرنا چاہا تھا۔ اسے جانے کیوں اب بھی لگتا تھا کہ یہ گھر اس کے مکین اب بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس کی جدائی میں بہت پریشان ہوں گے، روئیں گے، اسے ڈھونڈ لیں گے، پھر وہ ماموں سے وعدہ لے گا اور اس شرط پر واپس آئے گا کہ اسے پہلے ہی کی طرح رکھا جائے گا اور کبھی نہیں مارا جائے گا۔ کہاں جاؤ گے بیٹا؟ چنگچی والے نے اس کی طرف رخ کر کے پوچھا۔ چھوٹا سا شہر اور چھوٹا سا محلہ، سبھی تو ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ بہت دور جانا ہے، کراچی۔ اس نے اپنی خوبصورت بھوری آنکھیں اٹھا کر رکشے والے کو دیکھا۔ لباس گو پرانا تھا لیکن دھلا ہوا تھا، سلکی بال اب روکھے ہو چکے تھے۔ اپنے حلیے سے کتا نظر وہ بے پناہ خوبصورت بچہ تھا۔ تم انیس کمپاؤنڈر کے بھانجے ہو؟ رکشے والے نے پوچھا۔ نہیں، میں انیس ماموں کا کچھ نہیں لگتا، اس نے سرخ رنگت کے ساتھ نتنے پھلا کر جواب دیا۔ میرا بھائی رات کی بس سے کراچی جا رہا ہے، تمہیں ساتھ لے جائے گا، پیسے ہیں پاس؟ نہیں، پیسے تو میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، میرے گھر چلو، میں دے دوں گا۔ پھر ٹھیک گھنٹے بعد اس کے گھر میں انیس موجود تھا۔ گھر سے بھاگنے والی بات پر اسے عائشہ خالہ سے بھی خوب ڈانٹ پڑی اور انیس سے بھی جوتے لگے۔ اگلے دن انیس نے ڈسپنسری سے چھٹی کی اور اسے لے کر استاد بالی کی ویلڈنگ کی دکان پر آ گیا۔ استاد بالی اپنی شہرت سے 4 ہاتھ آگے سخت گیر نکلا۔ تیسرے دن اس نے انیس کے سامنے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ ماموں، میں نے استاد کے پاس نہیں جانا۔ اس کے گلابی ہونٹوں سے غضب کی سسکاری نکلی تھی۔ کیوں، اب وہ بھی برا ہو گیا؟ ساری دنیا بری، صرف سارم اچھا ہے؟ ماموں، استاد نے کل میری نکر کھول کر سب کے سامنے شیم شیم کی۔ اس کے چھوٹے سے خوبصورت چہرے پر جانے کتنی شرمندگی تھی کہ انیس سن کھڑا رہ گیا۔ پھر اس نے اسے ساتھ لگایا، ماتھا چوما تو وہ گھٹی گھٹی آواز میں رونے لگا تھا۔ پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ میں نے گھر میں ہی رہنا ہے۔ اس کے ننھے ذہن نے تسلیم کر لیا تھا اس گھر سے فرار ہونا ممکن نہیں، اور یہی گھر اس کا محافظ ہے۔ اب کوئی عزت نفس، کوئی خودی اندر نہیں بچی تھی۔ وہ جان چکا تھا ماموں صرف ممانی کے کہنے پر مارتے ہیں لیکن نکر اتروا کر کبھی نہیں مارتے۔ ممانی مارتی ہے، شیم نہیں کرتی۔ باہر شیم کرانے سے بہتر ہے گھر میں ممانی کا حکم مان لیا جائے۔ گھر میں نہیں، سنان افان کے ساتھ اسکول جایا کرو، اچھا پڑھو، پھر تمہاری مما اور نانو بہت خوش ہوں گی۔ میں بھی آئس کریم کھلا کر لاؤں گا۔ اس کے لیے یہ نرم گوئی ہی بہت تھی، اس نے دل و جان سے وعدہ کر لیا۔ تحریمہ کے سینے پر ایک بار پھر سے سانپ لوٹ گئے، لیکن جلد ہی گھر میں ڈش اینٹینا لگنے سے اسے سارم کے مزید مصارف پتہ چل گئے۔
وہ انڈین سوپس سے نوکروں کے نئے نئے مصارف ڈھونڈ لیا کرتی تھی۔ اب وہ بیک وقت گھر کا نوکر، شیف، ماسی، شہنیلا کی آیا اور دوسرے تینوں بچوں کا پنچنگ بیگ تھا۔ باہر اسے واحد ہمدرد اسکول لگتا تھا جہاں ذرا سی توجہ سے وہ استاد کی محبت وصول کر لیا کرتا تھا، مار نہیں پڑتی تھی۔ گھر میں اکلوتا ہمدرد صرف شہنیلا تھی جو چلنے پھرنے سے معذور تھی، لیکن زبان خوب چلتی تھی۔ وقت، زمانے اور تحریمہ کی اسپیشل توجہ نے اسے بچے سے یکدم بوڑھا کر دیا۔ شہنیلا کو باہر کی دنیا بہت پسند تھی جبکہ اس کے اپنے بہن بھائی اس کا بوجھ اٹھا کر تھک جاتے تھے، اس لیے اسے باہر لے جانے سے انکار کر دیتے تھے۔ سارم کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی، اس لیے پہلے پہل وہ مجبوری میں اسے باہر لے کے جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ اسے اندازہ ہوتا گیا، شہنیلا اس کے لیے کام سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے، ورنہ زیادہ تر تو بڑے تینوں بچے باہر کھیلنے گئے ہوتے تھے، تحریمہ اسے مار پیٹ کر گھر کے سارے کام کروا رہی ہوتی تھی، اور شہنیلا اپنی معذوری کے سبب یہ سب بیٹھ کر دیکھا کرتی تھی۔ وہ بھی گرما کی طویل دوپہر تھی، تحریمہ نے اسے اپنے ساتھ کھڑا کر کے روٹیاں سکوائیں۔ اس کا ہاتھ جلنے پر تپتا ہوا گرم چمٹا گھما کر اسے مارا کہ احتیاط کیوں نہیں کرتے۔ اس کے کان کے نیچے گردن پر چھالا ابھر آیا۔ تکلیف حد سے سوا تھی، اس سے روٹی بھی نہ کھائی گئی۔ اس کے کھانے کی پرواہ کس کو ہونی تھی؟ نانوں کے دلائے گئے کپڑے تو کب سے سنان افان پہن رہے تھے، اب تو اس کے خود کے گھسے ہوئے کپڑے بھی اونچے اور بے ڈھنگے ہو چکے تھے۔ اپنے عجیب بے تکے حلیے میں بھی وہ تحریمہ کے سب بچوں سے جدا لگتا تھا، سب سے پیارا، سب سے حسین۔ مجھے باہر جانا ہے، مجھے باہر جانا ہے۔ سارم، شہنیلا کو باہر سے چکر لگوا لاؤ۔ مامی، میری گردن میں درد ہوتا ہے، میں جب اس کو اٹھاتا ہوں یہ وہیں پر بازو رکھتی ہے، وہ بے بسی سے بولا۔ تحریمہ نے اسی کان کے نیچے ایک زوردار تھپڑ لگایا اور کہا، چلو اٹھا کے اس کو لے کے جاؤ۔ تمہیں بڑا شوق تھا نانی کے گھر میں رہنے کا، تمہاری نانی کو بھی بہت شوق تھا تمہیں پاس رکھنے کا۔ تمہاری وجہ سے میری بیٹی معذور ہے، جانے کیوں یہ نانیاں اپنے نواسوں کو پاس رکھ لیتی ہیں، پوتے پوتیوں سے ناانصافی کرتی ہیں، بہو کو زبردستی کسی کے بچے کی آیا بنا دیتی ہیں، کسی کے عمر بھر کے لیے بچے معذور کروا دیتی ہیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو سارے بچے ماں کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ انہیں پوری بات تو سمجھ میں نہ آئی، لیکن یہ وجہ خوب معلوم تھی کہ شہنیلا کی وجہ سے ماں ایسے ہی رویا کرتی ہے۔ تحریمہ پر گاہے بگاہے ڈپریشن کا دورہ پڑتا رہتا تھا، پھر وہ ایسے ہی خود اونچا اونچا بول کر ڈپریشن نکالا کرتی تھی۔ اسے باہر لا کر اس نے زمین پر پٹک کر بٹھایا اور گال پر تھپڑ جڑ دی۔ تکلیف زیادہ تھی اس لیے اس نے مامی کا غصہ شہنیلا پر نکالا تھا۔ میں امی کو نہیں بتاؤں گی تم نے مجھے مارا ہے۔ کیوں نہیں بتاؤں گی؟ وہ پھر سے تم کو ماریں گی نا، اس لیے نہیں بتاؤں گی۔ وہ کچھ نہیں بولا، بس گردن مسلتا رہا جہاں نیلی دوائی اس نے خود لگائی تھی۔ تم مجھ سے بھی ناراض ہو؟ وہ گھر کے دروازے کے سامنے بنے سرخ اینٹوں کے چبوترے پر بیٹھی تھی، جبکہ وہ پاس کھڑا زخم سہلا رہا تھا۔ شہنیلا نے اس کا بازو پکڑا اور درد کی پرواہ کیے بنا اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ ایک دم پرجوش اور حیران ہو کر بازو چھڑوا گیا۔ شہنیلا پشت کے بل پھر سے زمین پر گر گئی۔ اب وہ اس کے دونوں بازو پکڑ کر اسے کھڑا کر رہا تھا۔ مجھے درد ہوتا ہے، پہلے بھی تو کھڑی ہوئی تھی، اب پھر سے کھڑی ہو کر دکھاؤ۔ اور پھر وہ اس کے کہنے پر ایک سلامت پاؤں اور دوسرے ٹیڑھے پاؤں کے بیرونی کنارے کو زمین پر ٹکا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اسے اٹھا کر اڑتا ہوا اندر پہنچا تھا۔ اس رات گھر میں مٹھائی بھی آئی تھی اور پلاؤ بھی بنا تھا۔ عائشہ خالہ کو کال بھی کی گئی تھی۔ شہنیلا کی عمر کے بچے اول جماعت میں ہو گئے تھے اور اس نے اب تھوڑا تھوڑا چلنا شروع کر دیا تھا۔ تحریمہ بے تحاشا خوش تھی، اس کی ہوئی مالشیں اور مساج رنگ لا رہے تھے۔ رنگ لاتے گئے وہ چلنے پھرنے حتیٰ کہ اسکول جانے لگی۔ سارم 10ویں میں تھا، اب وہ ہانڈی روٹی کے ساتھ کپڑے دھونے میں بھی طاق ہو چکا تھا۔ ہر وقت چلتی رہنے والی زبان سرے سے منہ کے اندر نہ رہی تھی، یوں لگتا گویا گونگا ہو۔ اس کی دنیا صرف یہی گھر تھا، اس گھر سے باہر اسے عدم تحفظ چین نہ لینے دیتا تھا۔ تحریمہ اس کے لمبے تڑنگے نکلتے قد بت کو دیکھ کر مارنا چھوڑ چکی تھی، لیکن زبان کی دھار پہلے سے بڑھ کر تیز کر چکی تھی۔ اب انیس کے سامنے بھی وہ باز نہ آتی تھی کہ جوان بچے ماں کے طرفدار تھے، اسی لیے انیس اس کے اور تحریمہ کے معاملے میں بولنا چھوڑ چکا تھا۔ اب وہ عائشہ خالہ سے بھی دکھ سکھ کرنے چھوڑ گیا تھا۔ وہ خود ہی بھائی بھاوج کی زیادتیوں پر کلستی تھی، یا کبھی کبھار مرحومہ بہن اور ماں سے گلہ کرتی تھی کہ بچے کو ددیال سے کلوز کیوں نہ ہونے دیا تھا۔ توحید امریکہ میں پکا ہونے کے لیے وہیں کسی سے شادی کر چکا تھا۔
یعنی سارم کے لیے طے تھا کہ زندگی ایسے ہی گزرنی ہے۔ کبھی کبھار شہنیلا اس کی ڈھال بننے کی کوشش کرتی تو تحریمہ اسے لتاڑ کر رکھ دیتی۔ یہی شیطان تمہاری اس حالت کا ذمہ دار ہے۔ اچھی بھلی لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی، تم جیسی آدھی ادھوری سے کون شادی کرے گا؟ میری کوئی ایک ٹینشن ہو تو کہوں، اس شیطان نے ساری زندگی کا سوگ میرے حصے میں ڈال دیا ہے۔ وہ چپ چاپ کام کیے جاتا اور تحریمہ کو سنے جاتا۔ شہنیلا ماں سے چوری چوری اکثر کھانے پینے کی اشیاء سے لے کر پیسے تک اسے سپلائی کر دیتی تھی۔ انہی دنوں میٹرک کا رزلٹ آ گیا جس میں اس نے سنان سے زیادہ نمبر لیے تھے۔ تابش اس کا اسکول فیلو اور ہم دیوار تھا، سو حالات سے بھی الف تا یہ واقف تھا۔ اس نے کہا، میرے ساتھ ملتان کالج میں سول ڈپلومہ میں ایڈمیشن لے لو۔ میں کیسے ملتان جا سکتا ہوں؟ یہ شہر، یہ گھر اور یہی ذلت میری قسمت ہے۔ کالج کے لیے خرچہ بھی چاہیے جو میرے پاس ایک روپیہ نہیں ہے۔ مرد بنو یار، کب تک 16 سال کی الٹ دوشیزہ رہنے کا ارادہ ہے؟ تابی نے اسے زوردار پنچ مارا۔ وہ پورے اعتماد بچہ تھا جس کے والدین حیات تھے۔ داخلے کی فیس کچھ میں کرتا ہوں، کچھ تم اپنی خالہ سے لے لو، کچھ ماموں سے لے لو، باقی وہاں جا کے کسی ہوٹل شوٹل میں کام کر لیں گے۔ میرے دوست کا بڑا بھائی ادھر ایسے ہی کام کے ساتھ پڑھ بھی رہا ہے۔ اسے جو لگتا تھا کہ کبھی بورے والا کے اس عقوبت خانے سے نکل نہ سکے گا، چھوٹے سے سیاہ بیگ میں ایک نسبتاً بہتر جوڑا رزلٹ کارڈ اور خالہ سے لی گئی فیس رکھ کر تابی کے ساتھ ملتان کی بس میں بیٹھ چکا تھا۔ انیس کی تنخواہ نہیں آئی تھی، اس لیے تحریمہ نے صرف طنز کی دولت دے کر ہی اسے رخصت کر دیا تھا۔ نیا شہر، نئے لوگ، نیا ادارہ، نئی صحبت اور سب سے بڑھ کر صاحب کا گھر اور اس کے بے درد مکینوں سے نجات نے جلد ہی اسے اعتماد بخشنا شروع کر دیا۔ اس کی بکھری الجھی شخصیت پر تابی اور باقی کھلنڈرے روم میٹس پردہ ڈالنے میں بہت مددگار ثابت ہوئے۔ وہ 4 لوگ پرائیویٹ روم شیئر کرتے تھے۔ نیچے ویزا ایجنسی تھی۔ سارم نے اخراجات پورے کرنے کے لیے اس میں معمولی تنخواہ پر ٹائپنگ شروع کر دی۔ شام کو وہ ہوٹل میں 3 گھنٹے لگا آتا اور رات کو ٹائپنگ مشین پر کھٹا کھٹ ٹائپنگ کیا کرتا، یہاں تک کہ مالک نے اسے مستقل ملازمت دے دی۔ یوں برتن دھونے اور ہوٹل کے لہسن پیاز کاٹنے سے نجات مل گئی۔ جیسے جیسے اپنے ہاتھ کی کمائی کی روٹی پرسکون ماحول میں کھانے سے اس کا جسم مضبوط ہوا، ظاہری شخصیت نکھری، ویسے ویسے ہی وقت کو پر لگتے گئے۔ بورے والا اس کی زندگی کا خوفناک حصہ تھا، اسی لیے نہ اس نے دوبارہ کبھی اس شہر میں قدم رکھا، نہ اس گھر کے مکینوں نے اسے یاد کیا۔ عائشہ سے اکثر اس کا فون پر رابطہ رہتا تھا۔ ڈپلومہ اس کا اسکالرشپ پر ختم ہوا۔ استادوں کے مشورے پر اس نے ساتھ ہی BSc انجینئرنگ شروع کر دی۔ بورے والا اب بھی اس کے خوابوں میں زندہ تھا۔ وہ ٹھنڈے پسینے میں نہا کر اٹھ بیٹھتا۔ ایسے ہی خواب سے وہ اٹھا تھا، پھر جا کر کھڑکی میں کھڑا ہو گیا۔ شہر ویران تھا، اکا دکا دکان کھلی تھی۔ وہ نیچے دیکھتا، خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، جب تابی نے اس کی کمر پر دھموکا جڑا۔ ہاں شہزادے، آج کس نے سروس کی؟ تابی نے آنکھ دبا کر سگریٹ کا دھواں ناک سے اس کے منہ پر چھوڑا۔ بکواس نہ کر، وہ جھنجھلا گیا۔ مطلب عورت سے جوتے کھا کر اٹھے ہو؟ تحریمہ چچی زندہ باد۔ تابی نے جھوم کر کہا تو سارم اور بھنا گیا۔ تم سوتے ہو یا میں نیچے دفع ہو جاؤں؟ بالکل کسی نئی نئی ماں بنی مرغی جیسا بیہیو کر رہے ہو۔ یہ پکڑ، کش کھینچ، مرد بن تاکہ اعصاب قابو میں رکھنا آئے۔ تابی اس سے پہلے کبھی دبا تھا جو اب دبتا، پھر اس نے واقعی تابی کی جلتی سگریٹ سے 2-4 کش کھینچے تو دھیان بٹ گیا۔ جو ہی دھیان بٹا اسے احساس ہوا وہ اسموکنگ کر رہا ہے۔ اس نے سگریٹ کھڑکی سے نیچے گرا دی۔ کمینہ مجھے اسموکنگ پر لگا رہا ہے۔ اسے انجینئرنگ مکمل کیے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ویزا ایجنسی والے نے پرانے تعلق کی وجہ سے سول انجینئر کے طور پر مسقط کمپنی کا ویزا دے دیا۔ ایئرپورٹ پر اسے عائشہ بما فیملی سی آف کرنے آئی تو اسے حیرت ہوئی کہ ساتھ انیس بھی موجود تھا۔ عائشہ اسے ساتھ لپٹا کے روتی رہی، جبکہ انیس اور وہ اجنبیوں کی طرح گلے مل کر خاموش کھڑے رہے۔ ان 8 سالوں نے بات کرنے کی گنجائش مزید ختم کر دی تھی۔ یہاں تک تو مجھے بھی پتہ ہے، مجھے وہ سنائیں جو میں نہیں جانتی۔ شہنیلا کے لہجے کی بے تابی اس سے چھپی تو نہ تھی۔ سب تو جانتی ہو، وہ پھیکا سا مسکرایا۔ بات ہماری شادی تک کیسے پہنچی؟ میں جاننا چاہتی ہوں۔ آپ نے نیتو سے روزے کی حالت میں جھوٹ کیوں بولا کہ آپ مجھ سے بچپن سے محبت کرتے ہیں؟ تمہیں گود میں اٹھا کر اتنا کھلایا ہے کہ میری دائیں پسلی کی گروتھ رک گئی تھی۔ اس سے بڑھ کر محبت کیا ہوگی؟ وہ اس کے عنابی لبوں کی مبہم مسکراہٹ پکڑ چکی تھی، جب ہی اس کے سیاہ سخت اور گھنے بال مٹھی میں جکڑ کر جھٹکا دیا تھا۔
زور سے کھینچو، سر کا درد تو کسی ٹھکانے لگے۔ میں سر دبا دوں گی، آپ بتائیں پلیز، بات نہ گھمائیں۔ پھر ہماری شادی ہو گئی اور ہم یہاں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ وہ جس ٹون میں بولا تھا نیلا اس ٹون کو پہچانتی تھی۔ وہ اس کا شوہر ہی نہیں، ہمدرد اور محبوب بھی تھا۔ اسی کی طرف بنتے سارے کے سارے رشتے دل گداز اور دلگیر ہی تھے۔ وہ اپنے خول میں پھر سے سمٹ گیا۔ وڑا پاؤ کھاؤ گی؟ وہ شاید اس کی رنجیدگی کا بھرم رکھ رہا تھا۔ شہنیلا نے بھی نارمل ہو جانا بہتر سمجھا۔ چھی چھی، غیر مسلم کے گھر سے آئی چیز اور میں کھا لوں؟ اللہ نہ کرے۔ اس کے انداز پر مسکرا دیا۔ آپ نے ان دونوں کے گلاس باقی برتنوں میں مکس تو نہیں کر دیے؟ ہائے اللہ! وہ ہڑبڑا کر گلاسوں کی پڑتال کے لیے اٹھنا چاہتی تھی جب سارم نے پھر سے بٹھا لیا۔ ڈیئر حرمہ، آپ کے گلاس دھلنے کے بعد مسلمان ہو جائیں گے۔ تمہاری جیسی ٹینشن لینے لگیں تو چل گیا دنیا میں ہوٹلز کا بزنس۔ ایسے کیسے؟ وہ برا ہی تو منا گئی۔ امی جب بھی کسی غیر مسلم کو کھانا کھلاتی تھیں تو اسٹیل کے برتن دیتی تھیں، پھر ان برتنوں کو آگ پر ڈال کر پاک کرتی تھیں۔ میں تو پھینک دوں گی۔ مامی تو بندے بھی آگ میں ڈال دیا کرتی تھی تو کیا۔ خیر وہ گلاس الگ پڑے ہوئے ہیں، جو مرضی کر لینا۔ پہلے ہی ماضی کی تلخیوں نے اسے کڑوا کر دیا تھا، اب پھر سے اس کے منہ سے ماں کا ذکر اسے اچھا خاصا روڈ کر گیا۔ شہنیلا اس کی کیفیت سمجھ گئی، اسی لیے بات پلٹانے کو بولی، نائٹ ڈیوٹی مستقل ہی ختم ہو گئی ہے؟ نہیں، کبھی کبھار کچھ وقت کے لیے جایا کروں گا، لیکن دن میں ڈیوٹی پوری ہوا کرے گی۔ پھر تو جلدی سو جائیں، صبح سحری کے لیے بھی اٹھنا ہے۔ وہ پٹی زدہ پاؤں گھسیڑ کر نیچے اترنے لگی تو اس نے پوچھ لیا، کہاں جا رہی ہو؟ دودھ میں جاگ ڈالنے، دہی نہ ہوا تو آپ کی سحری ادھوری رہے گی۔ تم پیر کو ریسٹ دو، میں خود دیکھ لیتا ہوں۔ آپ کو آتا ہے لگانا؟ دہی اچھا نہ جما پھر؟ مجھ سے زیادہ کس کو آتا ہوگا، بھول گئی ہو؟ وہ ہر بات آج اسی نقطے پر لا کر چھوڑ رہا تھا۔ شہنیلا کا دل کیا اسے باہوں میں بھرے اور کسی ایسی دنیا کی طرف نکل جائے جہاں ماضی کی کوئی پرچھائی نہ ہو، جہاں وہ خود بھی معذور نہ ہو۔ میں اپنی صورت میں ہمیشہ کے لیے یاد ماضی آپ کے پاس نہیں رہنے دوں گی۔ جلد ہی فیصلہ کرنا پڑے گا۔ آپ کو خود کسی آپ جیسی کے لیے سنواروں گی، پھر ہمیشہ کے لیے خود آپ کی زندگی سے نکل جاؤں گی، بہت جلد، شاید عید پر۔ کیا قسمت ہے شہنیلا، یہی عید بچھڑنے کو ملا دیتی ہے اور مجھے شاید دائمی جدائی دے جائے۔ عمان کا مسئلہ یہی تھا، نہ ڈھول بجتے تھے، نہ مسجدوں میں الارم، نہ کوئی نعت پڑھتا تھا، نہ مسجد کے لاؤڈ سپیکر میں وقت بتاتا تھا۔ اسے اپنے محلے کی مسجد یاد آئی۔ روزے دارو، اللہ نبی کے پیارو، جلدی جلدی سحری کر لو، 45 منٹ رہ گئے ہیں۔ پھر مولوی صاحب یا کوئی بچہ نعت پڑھنے لگتا، پھر درود شریف، پھر 15 منٹ بعد اعلان کہ 30 منٹ رہ گئے۔ جب سحری کا وقت ختم ہوتا تو اذانوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ یہی سلسلہ افطار کے وقت شروع ہو جاتا۔ یاد رکھنا پڑتا تھا کہ کس مسجد اور کس مولوی کے اعلان پر روزہ افطار کرنا ہے، جبکہ یہاں ایک سادہ سا کچن کی دیوار پر ٹنگا کیلنڈر اور ساتھ گھڑی کی ٹک ٹک۔ اس کیلنڈر پر وقت دیکھو، گھڑی کی ٹک ٹک کو فالو کرو، روزہ رکھ لو۔ افطار کے وقت بھی ایک ہی بار سارا شہر اذان سے گونج اٹھتا تو افطار کر لو۔ نہ الارم، نہ اعلان، نہ دروازے پر کوئی فقیر۔ صدقہ خیرات کی بھی شہنیلا کو سمجھ میں نہ آتی، کیسے کرے، کس کو دے۔ اپنا نہیں تو بظاہر دلکش لیکن اندر سے خالی شخص کے تو ہر وقت صدقے اتارا کرتی۔ جو ہی شہنیلا نے دہی کے ڈبے سے کمبل ہٹا کر ڈھکن اتارا، اسے منہ بھر کر ابکائی آئی۔ دل پر جبر کر کے سارم کے لیے سب کچھ ٹیبل پر رکھا، جبکہ خود پراٹھے کے چند نوالے اچار سے کھا کر طبیعت بہتر محسوس ہوئی تھی۔ اپنے سارے معمولات سے فارغ ہو کر اس نے سونے کی کوشش کی، لیکن نیند تھی کہ آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ آخر کوشش چھوڑ کر وہ اسے آفس کے لیے تیار ہوتا دیکھتی رہی۔ اس کے جانے کے بعد اس نے تحریمہ کو فون ملایا۔ انہوں نے اب بھی بات نہیں کی بلکہ صوبی کو فون پکڑا دیا۔ امی آپ اتنی سخت دل کیوں ہیں؟ اس نے موبائل ماتھے کے ساتھ لگا کر آہ بھری۔ مجھ سے مشکل میں کون ہوگا؟ شوہر مشکل انسان اور ماں سخت دل، ان دونوں کی درمیانی کڑی میں، جس کے لیے کسی ایک کو چننا ناممکن ہے۔ اگلے چند گھنٹوں میں اس کی طبیعت اتنی خراب ہوئی تھی، یہاں تک اسے سارم کے آفس میں کال ملانی پڑی۔ میری طبیعت بہت خراب ہے، اس نے رندھے گلے سے بتایا۔ پاؤں میں درد ہے یا بازو میں؟ میں ابھی ڈاکٹر ستیش کو کال کر لیتا ہوں۔ ڈاکٹر ستیش آرتھو سرجن تھے، وہ 1-2 بار ان کے پاس جا چکی تھی۔ ڈاکٹر ستیش نہیں، کسی لیڈی ڈاکٹر سے ٹائم لینا پڑے گا۔
لیڈی ڈاکٹر مطلب گائناکالوجسٹ؟ میں ابھی آ رہا ہوں۔ پھر واقعی وہ 5-7 منٹ میں اس کے پاس تھا۔ وومیٹنگ نے اس کی حالت اچھی خاصی پتلی کی ہوئی تھی۔ اس نے زبردستی ٹیڑھے پاؤں میں جوتا پھنسانے کی کوشش کی تو سارم نے ٹوک دیا۔ نہ پہنو، بس ایک میں ہی ٹھیک ہے۔ وہ خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی خاموشی پر توجہ دیے بنا پھر سے بولا، سٹمک کا ایشو تو نہیں ہے؟ نہیں، سپاٹ انداز تھا۔ مطلب تم شیور ہو؟ وہ اس کے انداز پر توجہ ہی نہ دے رہا تھا۔ پتہ نہیں، اس نے سابقہ ٹون میں ہی جواب دیا۔ چلو کوئی بات نہیں، ڈاکٹر بتا دے گی۔ وہ لفٹ کی طرف بڑھا تو وہ کراہ اٹھی، مجھے لفٹ میں زیادہ چکر آئیں گے، دل خراب ہوگا۔ حرمہ یار، روزے کی وجہ سے اٹھا کر سیڑھیاں تو نہیں اتر سکتا، لفٹ ہی لینا پڑے گی۔ لفٹ کی تنہائی کو بہترین استعمال کرتے ہوئے اس نے اس کا سر اپنی طرف موڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ آنکھیں بند کر لو، چکر نہیں آئیں گے۔ ڈاکٹر کی تصدیق کے بعد وہ مسلسل رو رہی تھی۔ اب جب اس نے دل کو سمجھا لیا تھا کہ اس شخص کو چھوڑ دینا ہے تو اب اسے خبر مل گئی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ وہ اپنے بچے کو ادھورے رشتوں کے ساتھ پالنا پوسنا نہیں چاہتی تھی۔ اگر ساتھ رہنے کا فیصلہ کرتی تھی تو اپنے محبوب کو اپنی وجہ سے مسلسل اذیت و شرمندگی میں دیکھتی تھی۔ یہ تو رہا پہلی مشکلات سے زیادہ خوفناک تھا۔ اب اس نے زچ ہو کر پینٹ سے شرٹ کھینچ کر نکالی اور اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ شہنیلا، تم خوش نہیں ہو؟ یہ مجھے سمجھ میں آ گیا ہے، پر کیوں نہیں ہو؟ مجھے بتانا پسند کرو گی؟ انتہا کا گمبھیر لہجہ اور نپے تلے الفاظ تھے۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ میں ایک اور ادھورے انسان کو دنیا میں نہیں لانا چاہتی۔ اس نے آنسو بھری آنکھیں اٹھائیں۔ تم موروثی طور پر بیمار نہیں ہو، وہ دانت پر دانت جما کر بولا۔ بچے کے لیے ماں باپ دونوں ضروری ہیں، ایک نہ ہو تو تمہیں ڈر لگ رہا ہے کہ مر جاؤ گی۔ اس کے انداز میں برہمی تھی۔ گوگل کر کے دکھاؤں دنیا میں ایک دن میں کتنی عورتیں بچے پیدا کرتی ہیں؟ مرنے والیوں کی شرح پیدا کرنے والیوں سے کتنی کم ہے؟ میں نے کب کہا مجھے مرنے کا خوف ہے؟ میں آپ کو چھوڑنا چاہتی ہوں۔ وہ لمحہ بھر میں آگ کا دریا پار کر آئی، جبکہ وہ حیرت زدہ سا اس کے سامنے سے اٹھ کر سامنے والے صوفے پر جا بیٹھا۔ تو تم مجھ سے طلاق لینا چاہتی ہو؟ وہ یک ٹک اس کے سانولے عام سے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اب کہ شہنیلا اپنی جگہ سے اٹھ کر لنگڑاتی ہوئی اس کے قدموں میں جا بیٹھی، جیسے کچھ دیر پہلے وہ بیٹھا تھا۔ باخدا میں طلاق نہیں چاہتی، لیکن آپ کو اس خود اذیتی سے ضرور نکالنا چاہتی ہوں۔ آپ کا یہی تو مسئلہ ہے، آپ کہتے نہیں ہیں کہ آپ کتنی اذیت میں ہیں۔ میں آپ کے ساتھ رہی تو آپ بورے والا محمد انیس کا گھر اور تحریمہ انیس کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ آپ نے اپنی اس اوپر والی شرٹ کے اندر بنیان ماضی کی پہن رکھی ہے۔ مجھ سے شادی بھی ضمیر کے سامنے سچا رہنے کے لیے کر رکھی ہے۔ حالانکہ آپ شروع سے سچے ہیں سارم، میرا اعتبار کریں، آپ میرے معاملے میں مکمل بے قصور ہیں۔ آپ بچے تھے جس کو گناہ سمجھ کر آپ تلافی کر رہے ہیں، اس میں صرف معافی کی گنجائش نکلتی ہے۔ آپ امی کو معاف کر دیں، ہم سب کو معاف کر دیں، آپ کو سکون مل جائے گا، ماضی آپ کا پیچھا چھوڑ دے گا۔ دل سے معاف کرنا دل کو سکون دیتا ہے۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیے زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس نے ضبط سے سرخ آنکھوں کے ساتھ اس کے ہاتھ جھٹکے۔ پتہ نہیں کیا بول رہی ہو؟ میں سچ بول رہی ہوں۔ ہم معافی مانگنے اور معاف کرنے کی اہمیت کو سمجھنے کی حد سے باہر ہو چکے ہیں۔ اپنی غلطی ہو تو معافی کی بجائے تلافی کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ دوسرے کی ہو تو اسے ہمیشہ کے لیے معاف کر کے دل کا سکون پانے کے بجائے منافقت سے کام لیتے ہوئے اپنی روح بھاری کر لیتے ہیں۔ دل ہی دل میں اگلے کا ڈاؤن فال دیکھنے کی تمنا پال لیتے ہیں۔ سیاہ خواہشیں دل کو دل مطمئن نہیں بننے دیتی۔ بھلا مطمئن قلب اور بے قرار قلب کا کیا مقابلہ؟ تم غلط سمجھ رہی ہو، مامی سے کوئی گلہ نہیں ہے مجھے۔ انفیکٹ مجھے کسی سے بھی کوئی گلہ نہیں ہے۔ گلہ نہیں ہے تو 12 سال سے بورے والا سے فرار کیوں؟ کیوں پلٹ کر گھر نہیں جاتے؟ کیوں اپنوں سے نہیں ملتے؟ وہ کبھی بھی میرا گھر نہیں تھا، نہ کوئی میرا اپنا۔ میں اول روز سے آپ کی تھی، خدا گواہ ہے سارم۔ ابو اور میں نے ہر لمحہ آپ کو یاد رکھا۔ کوئی رات ایسی نہیں تھی جب میرا تکیہ آپ کی اذیت سوچ کر آنسوؤں سے بھیگا نہ ہو۔ وہ اس کے گھٹنے پر پیشانی ٹکا کر رو پڑی۔ اس کی پیشانی کے نیچے اس کا گھٹنا ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ اپنا بھرم رکھنے کو اس نے کہا، اوپر بیٹھو صوفے پر، تم اپنے دماغ سے یہ رسالوں کتابوں کا فطور نکال دو۔ میں اپنے حال میں خوش اور مطمئن انسان ہوں۔ جب تابی بھائی اور بلقیس چچی آپ کا مجھ سے شادی کا پیغام لے کر گھر آئے
تو امی نے اسی وقت انکار کر دیا تھا، کیونکہ وہ اپنے مظالم یاد رکھے ہوئے تھیں۔ وہ اب تک یہی کہتی ہیں، آپ ان کے بدلے مجھ سے لیتے ہوں گے، مجھے اذیت دیتے ہوں گے۔ ہم سب یہی سمجھے تھے، اس کے باوجود ابو نے آپ کا پرپوزل قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ میرا دماغ کہتا تھا آپ کو اپنے جیسے مکمل ساتھی کی ضرورت ہے، جو نہ صرف شکل و صورت میں آپ جیسا یکتا ہو بلکہ جسمانی طور پر بھی مکمل ہو۔ پر میرے دل نے کہا اگر محبوب مجھے تختہ مشق بنانا چاہتا تھا تو اس سے بڑھ کر کیا اعزاز ہو سکتا ہے۔ وہ ٹیبل کی سطح کو گھورتا رہا۔ شہنیلا نے اپنی بات جاری رکھی۔ سارم، یہاں رخصت ہو کر آنے کے بعد پتہ چلا میں کسی انتقام کے طور پر یہاں نہیں لائی گئی، ضمیر سے بوجھ ہٹانے کے لیے کسی اذیت بھری ہمدرد گھڑی کا فیصلہ ہوں۔ یہ ساتھ آپ کو دن بدن اندر سے سرد کر رہا ہے، آپ نچڑتے جا رہے ہیں اور میں بکھرتی جا رہی ہوں سارم۔ ہم دونوں اندر سے بیمار ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں اس بیماری سے نکلنا چاہیے۔ جتنا وقت اور گزاریں گے ہم پرانے مسالہ لگے مردے بنتے جائیں گے۔ محبت کے تعلق اور محبت کی قید نبھانا روح تر و تازہ کر دیتا ہے۔ ضمیر کے بوجھ ڈھونا اور ہمدردی کے زیر اثر رہنا روح زہریلی اور مزاج سرد کر دیتا ہے۔ بول بول کر اس کے حلق میں کانٹے اگ آئے۔ وہ سرد ہمدرد سرد ہی رہا، کچھ نہ بولا۔ میں امی کی فیور نہیں کر رہی، مجھ سے زیادہ کون جانتا ہوگا انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا، لیکن میں کہہ رہی ہوں آپ نے خود بھی اپنے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ یا تو ان سے بدلہ لیتے یا پھر معاف کر دیں۔ اپنے لیے تو معاف کر دوں، وہ جو نانوں کو ان کی وفات کے بعد بھی برا بھلا کہتی رہی ہیں اس کا کیا؟ تو آپ تسلیم کر رہے ہیں نا کہ آپ کے دل میں سوئیاں گڑی ہوئی ہیں؟ میں نے مثال دی ہے، وہ ناگواری سے بولا۔ نانوں کو نواسے نواسیوں سے زیادہ لاڈ پیار کرنے اور مجھے پاس رکھنے کی وجہ سے مامی اب تک معاف نہیں کرتی۔ اب خود کیا کر رہی ہیں؟ خود بھی تو سجیلا کے بیٹے کو گھر میں رکھا ہوا، حالانکہ سجیلا تو زندہ سلامت بھی ہے۔ اس نے جبڑے سختی سے بھینچے۔ اچھا تو یہ اتنا بھی بے خبر نہیں ہے، شہنیلا نے دل میں سوچا۔ سارم، آپ والی بات میں نے امی کو بہت بار سمجھانے کی کوشش کی ہے، ساری بات سمجھنے کے باوجود وہ اسے سجیلا باجی کے پاس واپس بھیج نہیں پاتی۔ جن دنوں میرے لیے رشتہ نہیں مل رہا تھا تب صوبان پیدا ہوا تھا۔ باجی کسی پیچیدگی کی وجہ سے 3-4 ماہ اسے سنبھالنے کے قابل نہ ہو سکی، تو اس وقت اسے میں نے سنبھالا تھا۔ بار بار رشتے والوں کے سامنے آنا مجھے پسند نہیں تھا، اسی لیے میں نے کہہ دیا صوبان مجھے دے دیں، میں پال لوں گی اور شادی نہ کرائیں۔ میرے پاس بڑھاپے کا سہارا تو ہو جائے گا۔ میرے یہاں آنے کے بعد اب نہ وہ جانے کو تیار ہے نہ امی بھیجنے کو۔ میری نانوں کا تو کیس ہی ڈیفرنٹ تھا، میری ماں تو دنیا میں ہی نہ رہی تھی، پھر بھی آخری عمر میں ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا۔ سارم، میں یہی تو کہتی ہوں، اگر آپ ان سب چیزوں کو معاف کر کے بھول نہیں سکتے تو ایک بار پاکستان چلیں، اپنی یہ ساری سوئیاں اپنے دل سے کھینچ کر امی ابو کے دل میں گاڑ آئیں، کم سے کم آپ کو چین تو پڑ جائے گا۔ وہیں کسی مکمل لڑکی سے شادی کر کے اپنے ساتھ لے آئیے گا، اور اپنے بچے کو اپنی طرح بے یار و مددگار چھوڑ دوں۔ اس نے طنزیہ بھویں اچکائیں۔ براوو مسز شہنیلا بیگم، تو یہ تھا تمہارا مجھ سے چائلڈ ہوڈ لو۔ یہ دعویٰ نہیں ہے، یہی تو محبت ہے۔ آپ جسے اپنی چھوٹی انا کو تسکین پہنچانے والے ہمدرد کیا جانے۔ میں ہمدردی کو بھی محبت کی ایک شکل سمجھتا ہوں۔ ہمدردی ہزاروں سے ہزاروں بار ہوتی ہے، ہمدردی صرف ہمدردی ہوتی ہے، جبکہ محبت کی صرف ایک ہی پگڈنڈی ہوتی ہے، صرف محبوب۔ شہنیلا، مجھے اس سب پر بحث نہیں کرنی، میں صرف اتنا جانتا ہوں میری وجہ سے تمہاری زندگی مشکل ہوئی ہے، میں نے تمہاری یہ مشکل بانٹی ہے، تمہیں اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ مجھے آپ کی دلی خوشی چاہیے، اسی لیے فیصلہ کیا ہے مجھے پاکستان بھیج دیں اور اپنا راستہ اور ہمسفر چن لیں، پھر کسی کی دعوت ٹھکرانی نہیں پڑے گی۔ آپ صاحب حیثیت ہیں، افورڈ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 1-2 سال بعد اپنی شکل دکھاتے رہیے گا۔ وہ دل کا کرب چھپا کر مضبوط لہجے میں بولی تو اسے پرسوچ نظروں سے دیکھتے ہوئے سر ہلا گیا۔ وہ لنگڑاتی ہوئی بیڈ روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ امی کوئی 10 بار مجھے کہہ چکی ہیں اٹھو بازار چلو، اپنے لیے عید کا ریڈی میڈ جوڑا ہی خرید لاؤ، مجھے کیا غرض عید سے؟ میں تو اپنی دنیا اپنے ہاتھ سے اجاڑ کر آئی ہوں، جہاں دل اس کے لیے خوش ہے تو اپنے لیے شدید رنجیدہ ہے، مانو دل کی جگہ پھوڑا رکھا ہوا ہے۔ سارم اس رشتے سے خوش نہیں ہے، یہ تو مجھے فوراً ہی اندازہ ہو گیا تھا، لیکن وہ اتنا ناخوش ہے یہ مجھے اندازہ نہیں تھا۔ کچھ تو مروت دکھاتا، ظالم چند دن سوچ میں ہی لگا دیتا۔
میں نے شام میں کہا مجھے پاکستان بھیج دو اور اس نے صبح کو آفس سے فون کر کے کہہ دیا جلدی پیکنگ کر لوں، 4 گھنٹے بعد میری پاکستان کے لیے فلائٹ ہے۔ مجھے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس نے اگلی بات بھی کہہ دی، اس کی بھی میرے ساتھ ہی بحرین کے لیے فلائٹ ہے، سو اس کا بھی سفری بیگ تیار کر دوں۔ میرے ساتھ اگلا ستم یہ ہوا، اسے ڈھنگ سے خدا حافظ بھی نہ کہہ سکی۔ وہ آفس وین میں آیا تھا، ساتھ ڈرائیور اور اس کے کولیگز تھے، یعنی پوری ٹیم بحرین کمپنی برانچ میں جا رہی تھی۔ ارجنٹ کام تھا یا شاید کام خراب ہو گیا تھا۔ مین برانچ سے انجینئرز جا رہے تھے۔ مسقط ایئرپورٹ پر میرے ہینڈ بیگ میں چلی ملی لیمو اور جانے کون کون سی الا بلا رکھ دی کہ وومیٹنگ کی کیفیت ہو تو فلائٹ میں کھاتی رہوں۔ خود اپنے لاؤنج کی طرف بڑھ گیا، مجھ سے بھی پہلے اس کے جہاز نے ٹیک آف کیا تھا۔ آج 17 دن ہو گئے، کوئی ایک کال یا میسج نہیں آیا۔ میں نے بھی دل پر پتھر رکھ لیا ہے، لیکن کتنی تکلیف میں ہوں یہ بات صرف وہی جان سکتا ہے جس کا گزارا کسی کی آواز سننے پر ہو، کسی کے لفظ پڑھنے پر ہو۔ آپ میں سے اکثر کہیں گے عزت نفس سب سے بڑھ کر ہوتی ہے، محبت اور ضرورت سب سے پہلے عزت نفس ہی تو کھاتی ہے۔ میں نے اسے تب سے چاہا ہے جب مجھے اور اسے پتہ ہی نہیں تھا چاہت جیسی بلا بھی اس دنیا میں رہتی ہے۔ ہم 3 نفوس، میں، امی اور سارم، زیادہ وقت اسی چھت تلے گزارتے تھے۔ امی جتنی مجھ سے محبت کرتی تھیں اتنی ہی اس سے نفرت، اور امی کی وجہ سے سنان بھائی، عفان بھائی اور سجیلا باجی بھی اس سے اتنی ہی نفرت کرتے تھے۔ میں عجیب تھی، مجھے وہ اپنے جیسا گھر میں قید مظلوم شہزادہ لگتا تھا۔ اس گھر میں امی کے بعد وہ میرا سایہ تھا۔ امی کے بعد مجھے کھانا میرے بہن بھائیوں کے بجائے اسی نے کھلایا۔ اب یہ اور بات کہ امی کے حکم پر کھلاتا تھا۔ میں نے باہر کی دنیا اسی کی پسلی پر بیٹھ کر ایکسپلور کی۔ سڑک کے پار تنور، بچوں کے جھولے اور سوئمنگ پول کا نظارہ ہر روز وہی کرواتا تھا۔ یوں سمجھے میں روزانہ کولمبس بنتی تھی، روز امریکہ دریافت ہوتا تھا۔ پھر اچانک وہ گھر سے چلا گیا تو میرا اسکول بھی چھوٹ گیا۔ ایک وہی تھا جو کچھوے کی چال چلتا میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گورنمنٹ اسکول میں پہنچاتا تھا اور پھر دوڑ کر اپنے اسکول میں گھستا تھا۔ سجیلا باجی اپنی دوستوں کے ساتھ بھاگتے کودتے نخرے دکھاتے مجھ سے پہلے اسکول پہنچ جاتی تھی۔ جب وہ چلا گیا تب سجیلا باجی پر بھی بہار اتری ہوئی تھی۔ لنگڑی بہن جس کا دایاں ہاتھ بھی بائیں سے کمزور اور جلد بھی جلی ہوئی تھی، اس کو ساتھ لے جاتے انہیں شرم آتی تھی۔ میں ان سے تھوڑا دور ہو کر چلتی تو زیادہ پیچھے رہ جاتی تھی، ساتھ چلتی تو ساتھ چل نہ سکتی تھی۔ ابو نے اس مسئلے کا حل یوں نکالا کہ صبح مجھے موٹر سائیکل پر خود اسکول چھوڑنے لگے، لیکن واپسی پر مجھے محلے کی لڑکیوں کے ساتھ ہی آنا ہوتا تھا۔ مجھے وہ دن آج بھی یاد ہے جو اسکول کا آخری دن بنا تھا۔ دسمبر میں کڑاکے کی سردی اور بے شمار دھند پڑ رہی تھی۔ 2 بجے اسکول سے چھٹی ہوئی تو سورج تب بھی نہ نکلا تھا۔ ان دنوں دھند سورج سے زیادہ طاقتور ہوتی تھی۔ میں اور سجیلا باجی باقی لڑکیوں کے ساتھ گھر کی گلی مڑنے والی سڑک پر پہنچی تو شہر میں پھرتے آوارہ کتوں کا گروہ اسی طرف آ نکلا تھا۔ جانے کس لڑکی نے شرارت کے طور پر ششکار دیا۔ 8-10 کتے گولی کی رفتار سے ہم تک پہنچے تھے۔ وہ سب کی سب تو دوڑ کر قریبی دکان میں جا گھسیں، لیکن بیچ سڑک مجھے ان کتوں نے گھیر لیا۔ وہ وحشت، وہ خوف مجھے آج بھی یاد ہے۔ اگر دکاندار بھاگ کر نہ چھڑاتے تو وہ مجھے نوچ چکے ہوتے۔ بعد میں میونسپل کارپوریشن والوں کو درخواست بھی دی گئی۔ حسب معمول ان کے پاس آوارہ کتوں کے خاتمے کے لیے کوئی انتظام نہ تھا، پر میری پڑھائی کا خاتمہ خود میں نے ضرور کر دیا تھا۔ ابو میرے لیے اسپیشل رکشہ لگوانے کو بھی تیار ہو گئے تھے، لیکن مجھے خود ہی پتہ تھا امی پہلے ہی بمشکل سفید پوشی کا بھرم رکھ پاتی ہیں، اوپر سے یہ فضول خرچہ مزید ہو جائے گا۔ ہمارے جیسے گھروں میں بچے لائق فائق ڈاکٹر بننے والے بھی ہوں تو بھی انٹر کے بعد پڑھائی کا بوجھ سہار نہیں پاتے، تو میں تو پھر عام سی اسٹوڈنٹ تھی۔ میں نے پھر اخبار جہاں سے کہانیاں پڑھنے والی لت کی تسکین کے لیے امی سے شہر کے ہر کباڑ خانے میں پڑے تمام ڈائجسٹ منگوا لیے۔ میں سچ کہوں سارم کے بعد کی دنیا میں نے رسالوں میں ایکسپلور کی۔ مجھے کہانیوں کے کرداروں نے اچھائی، برائی اور نفسیات کے پیچ و خم سکھائے۔ اس سارے سفر میں وہ اولین دنوں کا ساتھی مزید دل میں اترتا گیا۔ ہم سب جانتے تھے جو سلوک اس کے ساتھ اس گھر میں روا رکھا گیا تھا اب وہ کبھی پلٹ کر نہ آئے گا۔ مجھے یہی غم راتوں کو رلاتا تھا کہ اس گھر کا ایک مکین ہمیشہ کے لیے بچھڑ گیا ہے۔ عائشہ پھپھو آتی تو بڑے جتانے اور جلانے والے انداز میں سارم کی باتیں اور کامیابیاں بتاتی۔ یہ وہ وقت تھا جب اماں میری شادی سے مایوس ہوتی جا رہی تھیں اور میں خوش
کہ پھپھو اور ان کی آخری نمبر والی بیٹی سعدیہ آئیں تب سارم پاکستان سے باہر سیٹ ہو چکا تھا۔ پھپھو نے بتایا وہ سارم کو بلا رہی ہیں تاکہ سعدیہ اور سارم کی شادی کر دیں۔ دکھ کے ساتھ مجھے موہوم سی امید ہوئی کہ اس بار میں اسے دیکھ سکوں گی، لیکن حیرت مجھے تب ہوئی جب تابی بھائی اور ان کی اماں نے میرے لیے سارم کا پروپوزل دیا۔ ایک طوفان تھا جو پھر سے ہماری زندگیوں میں آیا۔ وہ ہر لحاظ سے ایک مکمل انسان تھا جس نے حال ہی میں ملتان میں اتنی مالیت کا گھر خریدا تھا جتنی مجھے شاید گنتی نہیں آتی تھی، اور جس کی ماہانہ آمدن ابو، عفان اور سنان بھائی کی آمدنی سے 3 گنا تھی۔ سعدیہ جیسی حسن کی ملکہ کے علاوہ بھی اسے 1000 رشتے تھے، پھر بھی اگر اس نے میرے لیے پروپوزل بھیجا تھا تو کچھ تو خرابی تھی۔ امی نے اعلان کر دیا کہ سارم انتقاماً یہ شادی کرنا چاہتا ہے، 2-4 مہینے رکھے گا، ذلیل کرے گا، ظلم کرے گا اور طلاق دے دے گا۔ میں نے سوچا اگر وہ اندر کی بھڑاس نکالنا ہی چاہتا ہے، بدلہ لینا ہی چاہتا ہے تو اسے پورا حق ہے، لیکن ہائے میرے اندازے، وائے میرا دل، وہ سرد ہمدرد ایسا حساس ہوگا، وہ تو اس کے ساتھ رہ کر خبر ہوئی۔ میری محبت کا تقاضا تھا کہ اسے اس احساس سے بری کر دوں، سو کر دیا۔ دکھ تو یہ ہو رہا ہے اس نے کہنے کے فوراً بعد ہی کر دیا۔ رات کی تنہائی میں دل سے اس کے لوٹ آنے کی دعا نکلتی ہے۔ پہلے مجھے یہ رنج تھا بیبی نہ ہوتا، اب چند دنوں بعد ہی یہ سوچ رہی ہوں اگر اس کے وجود کا حصہ میری کوکھ میں نہ ہوتا تو جدائی زیادہ ڈستی۔ دل کو بہت سمجھاتی ہوں محبت خود غرضی کا نام تو نہیں ہے، لیکن تصور اسے جب کسی دوسری عورت کے ساتھ محبت جتاتے، خلوت بانٹتے جیسے میری بانٹی تھی دکھاتا ہے تو جسم و جاں کی وہی رگیں ٹوٹتی ہیں جنہیں شاید 1000 سال بعد دریافت ہونا ہے۔ نیلا لوگ عید کی تیاریاں کر رہے ہیں، تو بیٹھی اس کی جان کو رو رہی ہے، اسی لیے میں کہتی تھی نہ کرو اس سے شادی۔ وہ خود غرضی میں بالکل ماں باپ اور نانی پر گیا ہے۔ اول روز سے ہی مجھے کرتوت معلوم تھے، پہلے اس نے تجھے اپاہج کیا، اب یہ بدنما داغ لگا دیا۔ یہاں تو اچھی بھلی کنواری لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی، تجھ سی معذور ایک بچے کی ماں اور مطلقہ سے کون رشتہ جوڑے گا؟ ارے سارم تجھ پر خدا کی مار، تو نے مجھے اور میری بچی کو برباد کر دیا، خدا تجھے بھی۔ مجھے امی کی بددعاؤں سے وحشت ہوئی تو فوراً ہی ان کے منہ پر ہاتھ رکھ کر بقیہ الفاظ ادا کرنے سے روکا۔ امی کتنی بار کہوں، اس نے مجھے نہیں چھوڑا، میں نے اس کو چھوڑا ہے، میں اس کے قابل نہیں ہوں، یہ سیاہ خود غرضی مجھ سے نہیں ہو سکتی۔ نیلا میں کیا تجھے جانتی نہیں، تجھے شروع سے عادت ہے اس کے کیے پر پردے ڈالنے کی۔ وہ دل میں اونٹ جیسا کینہ رکھنے والا شخص ہے، اس کی ماں اور نانی بھی ایسی ہی تھیں۔ آج پہلی بار ایسا ہوا کہ میرا ضبط جواب دے گیا۔ امی کی ذہنی حالت پر میرے آنسو خود ہی قطار در قطار چہرہ بھگوتے گئے۔ میں نے بڑے محبت سے ان کے ہاتھ ہونٹوں سے لگائے۔ امی جی، پھپھو اور دادی فوت ہو گئیں، ان کا معاملہ اللہ کے پاس جا چکا ہے۔ روزہ صرف معدے کا ہی تھوڑی ہوتا ہے، ہر اعضاء کا روزہ ہے۔ دل کو بھی صاف ستھرا کر لیجئے۔ بغض، حسد اور بدگمانی سے بھرے دل کا انسان دل اچھا روزہ دار نہیں ہوتا ہوگا شاید۔ ہر ماں اپنے بچوں سے ایسے ہی پیار کرتی ہے جیسے آپ مجھ سے کرتی ہیں، دادی پھپھو سے اور ان کے بچوں سے کرتی تھی۔ اب دیکھیں آپ بھائیوں سے زیادہ مجھے اور سجیلا باجی کو چاہتی ہیں، حتیٰ کہ بالکل دادی کی طرح آپ نے بھی صوبان کو پاس رکھ لیا ہوا ہے۔ امی آپ کو نانی سے گلے تھے، اسی لیے لاشعوری طور پر آپ دادی کو فالو کرتی ہیں ہر معاملے میں، آپ بھی ان جیسی ہی ہیں۔ نہیں نہیں، اللہ نہ کرے میں ان سب جیسے ظالم اور خود غرض بنوں۔ امی آپ کا زور صرف سارم پر چل سکا، مجھے اس کے جسم پر امی کی مار کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں یاد آئیں۔ جیسے آپ دادی سے تنگ تھیں ویسے ہی بھابیاں آپ کے رویے سے تنگ ہیں، تو فرق کہاں ہوا؟ مجھے یاد ہے آپ جب بھی روتی تھیں ابو سے یہی کہتی تھیں، پتہ نہیں کیسی نانیاں اور ماموں ہوتے ہیں جو اپنی نسل کے منہ سے نوالا کھینچ کر کسی دوسرے کے گھر کے بچوں کو پالتے ہیں۔ ہاں تو نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے نا۔ امی عجیب بے بس سے لہجے میں بولیں تو مجھے ان پر اور خود پر حتیٰ کہ سارم پر پہلے سے بڑھ کر ترس آیا۔ امی بعد میں سارم کی ضرورت بن گیا تھا یہاں رہنا، اور آپ نے ضرورت مند و حقدار کی شخصیت کی دھجیاں اڑا دیں۔ ایسا سلوک تو لوگ آوارہ کتوں کے ساتھ نہیں کرتے جو آپ کرتی رہیں۔ نہیں نہیں، میں نے تو کبھی نہیں کیا، اسی نے تمہیں اپاہج کر دیا، تمہاری زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ اب میں اور امی اکٹھے رو رہے تھے۔ امی وہ ایک حادثہ تھا، ہم جانے کسی کی ایک بات یا کسی کے ایک فعل کو اس کی ساری زندگی پر محیط کیوں کر لیتے ہیں؟ کوئی اچھا ہے تو ہمیشہ اچھا رہے، کوئی برا ہے تو بس سب برا اسی نے کیا ہوگا۔
کیا پتہ حالات، واقعات یا پھر کسی کیفیت نے اسے ٹریگر کر دیا ہو۔ تم کتابوں رسالوں کی باتیں کر رہی ہو نیلا۔ میں جو بھی کر لیتی اسے عائشہ نے ہم سے بدظن ہی رکھنا تھا۔ امی، میری پیاری امی، اتنی دور نزدیک کے گمان کی بنیاد پر روح بھاری رکھنا خود پر ظلم ہے۔ کسی کا سوچنے کے بجائے صرف اپنے ضمیر کی سرخ روئی کا سوچیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ سالم کے معاملے میں ٹھیک تھیں تو مطمئن ہو جائیں، اسے بد دعائیں نہ دیں۔ مجھے تکلیف ہوتی ہے، وہ میرے لیے کیا ہے اس بات کو رہنے دیں۔ وہ میرے ہونے والے بچے کا باپ ہے، یہ ضرور یاد رکھیں۔ اس کی رگوں میں ایسے باپ کا خون ہے جو اپنے بچے کو بھول گیا تھا۔ ان کی وراثت میں ہے اپنی نسل کو غیروں کے در پر چھوڑنا۔ امی، روزے کے ساتھ پھر سے بدگمانی۔ سالم اور اس کا باپ ایک شخص نہیں ہے۔ مجھے کچھ دیر پہلے لگا تھا کہ امی کے دل پر جمی برف پگھل رہی ہے۔ اس جملے نے بتا دیا برف پگھلنے والی نہیں، مزید سخت ہونے والی ہے۔ ان سے مزید بات چیت چلتی تو شاید میری کسی بات کو وہ گستاخی سمجھ لیتی، یا شاید سچ مچ مجھ سے کچھ سخت بولا جاتا۔ لوگ طاق رات کی برکت تلاش کرنے کے لیے انتظام کر رہے تھے۔ میں بدنصیب بن کر ماں کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، سو اپنی معذور ٹانگ پھیلا کر ان کے گھٹنے کا سہارا لے کر اٹھنا چاہا تو انہوں نے مجھے خود سہارا دے کر کھڑا کر دیا۔ نیلی، تیری اس محتاجی کا مرکزی ذمہ دار ہے وہ۔ امی، جان بوجھ کر نہیں، لیکن آپ نے جان بوجھ کر اسے جسمانی اور ذہنی طور پر توڑا ہے۔ وہ ٹوٹ پھوٹ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور دل میں محسوس کی ہے۔ اپنی بات پوری کر کے میں نے ان کے پاس سے ہٹ جانا ہی مناسب سمجھا۔ بالآخر 17 دن بعد میں تسلیم کر چکا ہوں، شہنیلا ٹھیک کہہ کر گئی ہے۔ زندگی اتنی آگے بڑھ چکی ہے کہ ماضی کو ساتھ ساتھ گھسیٹ کر چلنا خود پر مزید بوجھ ڈالنا ہی ہے۔ سو میں نے روح سے ماموں، مامی اور ابو کے متعلق گلے شکوے اتار پھینکے ہیں۔ جو تکلیفیں مجھے ان سے ملی میں نے ان کو معاف کیں۔ جو میری غلطیاں ہیں ان پر معافی مانگنے کے لیے میں فلائٹ کی ونڈو سیٹ پر بیٹھا پاکستان پہنچنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے 17 دن شہنیلا کے بنا گن گن کر گزارے ہیں۔ کہیں اسی احساس کو محبت تو نہیں کہتے؟ شہنیلا سے پوچھوں گا وہ مجھ سے محبت کرتی ہے نا؟ وہی بتا سکے گی کہ یہ محبت ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس نے کہا یہ محبت نہیں ہے تو پھر میں اسے ضرور بتاؤں گا کہ یہ ہمدردی بھی نہیں۔ میں اس کا شکریہ ادا کروں گا، اس نے مجھے ماضی کی الجھنوں سے نکال کر سلجھا دیا ہے، میرے احساسات جگا دیے ہیں، میرا دل زندہ کر دیا ہے۔ میں اعتراف کروں گا کہ اس کے ادھورے وجود نے مجھے اندر سے پورا کر دیا ہے۔ کوئی بھی حسین طرح دار مکمل وجود مجھے اندر سے پورا نہیں کر سکتا تھا کہ ہم پورے لوگ ادھورے انسانوں کا دکھ نہیں سمجھ سکتے۔ حقیقت تو یہ ہے اگر شہنیلا میرے وجود کا حصہ نہ بنتی تو میں اندر سے ماضی میں جکڑا ایک ناآسودہ انسان رہتا، بظاہر پورا، اندر سے ادھورا، رشتوں سے شاکی۔ میرے قریبی سارے رشتے، ماں باپ، نانی اور ماموں ممانی، سب الجھے ہوئے تھے۔ شہنیلا نے بتایا زخم کھا کر بھی محبت کی جا سکتی ہے، اپنا آپ پسے پشت ڈال کر زخم دینے والے کو دعا بھی دی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ اس کی خوشی کے لیے اسے آزاد بھی کیا جا سکتا ہے۔ وہ میری خوشی کے لیے مجھے چھوڑنا چاہتی تھی، میں اپنی خوشی کے لیے اسے دل سے اپنانا چاہتا ہوں۔ میں اسے جلد از جلد نیا سالم دکھانا چاہتا ہوں، جس کی روح مطمئن ہے، جس کا دل کسی نوجوان پرندے کی طرح فضا میں اونچی اڑان بھر کر پہلے موسموں کے نغمے گا رہا ہے۔ میں اس کے کمزور ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑ کر اسے نکاح کا قصہ سناؤں گا۔ اسے قصے کہانیاں بہت پسند ہیں، شاید اسی لیے خود داستان بننا چاہتی ہے۔ میری نہ تو فیملی میرے ساتھ تھی نہ میرے پیچھے، تو جب دوسرے لوگ فون پر یا پھر فیملی کے ساتھ کوالٹی فیملی ٹائم گزار رہے ہوتے تھے، میں اوور ٹائم کی شفٹ پر چلا جاتا تھا۔ ویکینڈ پر کسی میرے جیسے چھڑے کولیگ نے کسی فلم کی ٹکٹ لے رکھی ہوتی تھی، بدلے میں مجھے اسے اتنے کا کھانا کھلانا پڑتا تھا۔ پردیس میں رہنے والے حساب کتاب کے بڑے پکے ہوتے ہیں، کسی پر اٹھنی لگائیں تو اگلے چند دنوں میں کسی اور طرز سے وصول کر لیتے ہیں۔ تو مووی کی ٹکٹ کھانے کے ساتھ بارٹر سسٹم کے انڈر چلی جاتی تھی۔ وہ بھی ایسا ہی ویکینڈ تھا۔ میرا ابھی اٹھنے کا پروگرام نہیں تھا، لیکن تابی کی ویڈیو کال نے مجبور کر دیا۔ ابھی کون سے سیلون جا رہے ہو؟ کیا کھا رہے ہو خبیث؟ ہر جمعے پہلے سے زیادہ نکھر چکے ہوتے ہو۔ بھائی تیرا سول انجینئر کے بجائے بھٹا مزدوروں کا ہیڈ بنتا جا رہا ہے۔ بھائی کے کرتوت سیاہ کا عکس بھائی کے چہرے پر وارد ہونے لگا ہے۔ رہا نہ کمینہ، تو کیا جانے میرے حسین مکھڑے کی قدر۔ یہ قدر صرف سسرال والے جانتے ہیں۔
3 माह से पीछे पड़े हुए हैं, शादी की डेट फिक्स करो। उनकी मिन्नत तरलों से घबरा कर रात को डेट फिक्स हो गई है। मुझे दिली खुशी हुई थी, भाभी के तो नसीब ही सड़ गए, लेकिन तुझे मुबारक बनती है। उधर से मुबारक शुबारक कोई नहीं, टिकट खींच और सीधा घर लैंड कर, उसने हाथ का जहाज बनाकर दिखाया। घर के जिक्र पर मुझे तंजिया किस्म की हंसी आई, लेकिन जब्त कर गया था। वो नब्ज शनास था, जब ही पकड़ गया। कब तक भागते रहोगे? इतने साल हो गए, तू अभी तक अंदर से बंदा नहीं बन सका। वही चंद साल का बच्चा अपने अंदर लिए बैठे हो। तू वो दौर भूल क्यों नहीं जाता? मैं तुझे बताता हूँ। चची तेरे साथ बुरा करती रही हैं, तो अब खुदा की तरफ से भुगत भी रही हैं। शहनीला की कहीं भी शादी नहीं हो रही। 6 साल से कोशिश कर रही हैं। जो भी आता है देखकर इनकार कर जाता है। अभी कल भी कुछ लोग आए हुए थे, खुद का लड़का पैदाइशी एक टांग से माजूर है, फिर भी ऐसे जालिम थे, कह गए अगर ये घर लड़की के नाम हो जाए तो दोनों का तहफ़्फ़ुज़ हो जाएगा। सनान ने फ़ौरन घर से चलता किया। तहरीमा का तो सदमे से बीपी ही लो हो गया था। ताबी की अम्मी हमारी कॉल में शामिल हो चुकी थी। वो अक्सर मुझसे बातचीत करती रहती थी और बिल्कुल ताबी की तरह ही ट्रीट करती थी। सारिम बेटा जो करता है वो भरता है। तहरीमा और अनीस भी भर रहे हैं, तो उनको दफ़ा कर। मैं तो कहती हूँ ताबी की शादी के लिए आओ तो साथ ही अपनी शादी भी करवा जाओ। आयशा उतावली हो रही है तुम्हारी और सादिया की शादी के लिए। ठीक ही तो हो रही है, यही वक्त है शादी का। कल को बच्चे भी जल्दी जवान होकर सहारा बन जाएंगे। लेट शादी करो तो बच्चे छोटे, माँ बाप बूढ़े लगते हैं। अम्मी ये तो दिन ब दिन जवान होता जा रहा है, देख नहीं रही? हालांकि जिस हिसाब से तहरीमा चची इसे झोली भर भर दुआएं देती हैं, इस पर जवानी आनी ही नहीं चाहिए थी। उसने दुआएं पर जोर देकर जिस तरह मुझे आंख मारी थी, मुझे पता चल गया था वो मामी की बद्दुआओं का बता रहा है। तहरीमा तो पागल हो गई है, शहनीला वाले हादसे को किसी तौर नहीं भूलती। रात को भी यही रोना रो रही थी कि तुम्हारी वजह से नीला की शादी नहीं हो रही। मेरे जिस्म पर चूंटियां रेंगने लगी थीं। कुछ हादसे ऐसे जालिम होते हैं, पूरी ज़िंदगी पर मुहीत हो जाते हैं। मैं जो वहाँ से दूर होकर सिर्फ खुद ही को पिसा हुआ समझा करता था, मुझे अंदाज़ा हुआ शहनीला मेरी वजह से मुझसे ज़्यादा बुरे हालात में जकड़ी हुई है। मैंने उसी वक्त ताबी से कहा कि ज़रूरी बात करनी है। वो छत पर चला गया तो मैंने कहा मैं शहनीला से शादी करना चाहता हूँ। वो हैरान हुआ, फिर संभल कर बोला, सारिम जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं, वो हादसा था, इरादतन किया गया जुर्म नहीं। उसमें यही कुछ तुम्हारे साथ भी हो सकता था, इसलिए अपनी ज़िंदगी को किसी के फजूल इल्ज़ाम के तहत एबनॉर्मल करने की कोई ज़रूरत नहीं। शहनीला की टांग में ही नुक्स नहीं, उसका दायां बाजू भी कमज़ोर है। उसे चलते हुए दाएं पाँव को घसेड़ना ही नहीं बल्कि झुकना पड़ता है। तुम एक जिम्मेदार पोस्ट पर हो। सादिया के अलावा भी एक से बढ़कर एक रिश्ता मौजूद है। कोई ऐसा हमसफ़र चुनो जो तुम्हें और तुम्हारी आने वाली नस्ल को मज़ीद एतमाद बख्शे, ना कि पहले वाला भी डामाडोल कर दे। मैं उसके रिश्ते की हिमायत में बिल्कुल नहीं हूँ। हाँ, अगर तहरीमा चची और अनीस चचा ने तुम्हें बहुत मोहब्बत से रखा होता तो कुर्बानी देने में हर्ज नहीं था, जबकि उनकी मोहब्बत का मैं चश्मदीद गवाह हूँ। कि उनकी मोहब्बत ही तो है जो तुम आज तक बुरे वाला से कतराते हो। वो आखिर तक आते आते तल्ख हो गया था। मैंने उसे दिल की भड़ास निकालने दी। ताबी तुम्हारी सारी बातों से इत्तफाक, लेकिन मैं अब भी वही बात करूँगा। मामू से मेरे लिए शहनीला की बात करो। तुम्हारी शादी वाले दिन ही मैं निकाह करके वापस आ जाऊँगा। रुखसती तब करवाऊँगा जब दिल अच्छी तरह जम गया हो। साले तू समझ क्यों नहीं रहा? तहरीमा चची तो तुझे जैसे फ़ौरन बेटी दे ही देंगी। ताबी शदीद दुख में ऐसे ही मुझे झाड़ा करता है। मुल्तान वाले घर के पेपर्स के प्रिंट निकालो, मैं बैंक स्टेटमेंट सेंड करता हूँ। उसके प्रिंट निकालो, आंटी और तुम लोग जाओ तो सही। अगर नहीं मानेंगे तो मैं खुद मामू और सनान से बात करता हूँ। चलो जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। यार आयशा पुप्पो ने बहुत हंगामा करना है। यहाँ तो सबको उन्होंने यही कहा हुआ है तुम्हारी शादी उनकी बेटी से होगी, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी महंगी पढ़ाई का खर्चा उठाया हुआ है। आखिरी बात उसने जलकर बोली तो मुझे हंसी आ गई। इसीलिए खालू को नहीं बताना, तुम और आंटी ही ये सब तय करोगे। फिर खाला के 1000 तानों और हंगामों के बाद भी सब तय हो गया। मैंने 3 दिन के लिए रिटर्न टिकट के साथ पाकिस्तान की सीट रिज़र्व करवा ली, लेकिन ऐन वक्त पर ओमान और ख़ास तौर पर मेरा शहर शदीद समुद्री तूफ़ान की जद में आ गया। जो निकाह वहाँ जाकर करना था वो बरसती तूफ़ानी बारिश और 130 की स्पीड से चलती तूफ़ानी हवा में वीडियो कॉल पर हो गया। मैंने कबूल है और दस्तखत करके बाद निकाह नामा वापस सेंड कर दिया ताकि वो लोग भी प्रिंट रख लें।
जज्बाती घड़ियों की जद में आकर रिश्ता जोड़ तो लिया था, लेकिन उसे अपनाने की सोच के लिए मुझे खुद पर बहुत जबर करना पड़ रहा था। ताबी की बेटी हुई तो उसने बच्ची की तस्वीर के साथ आला दर्जे की लानत मलामत और गालियां भी भेजी कि इसीलिए मैं मना करता था। तब तुमने मानी नहीं, अब फ़ौरन आकर रुखसती ले लो। मैंने हमेशा की तरह सुनी अनसुनी कर दी, लेकिन अगले ही दिन ऐसी बात हुई जिसने मुझे रुखसती के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया था। ऑफिस टाइम में मोबाइल फ़ोन बंद होते थे। मुझे इंटरकॉम पर रिसेप्शन से कॉल की गई थी। सर, आपकी वाइफ लाइन पर है। मैंने रोकने की बहुत कोशिश की कि सर इस वक्त किसी की कॉल नहीं लेते, लेकिन उनका इसरार है कि अपनी बीवी की ज़रूर रिसीव करेंगे। मैं इस धौंस, इस एतमाद पर हैरान हुआ था। रिसीवर उठा लिया। हेलो, सारिम स्पीकिंग। इतना होल्ड करवाया, अब मेरा बैलेंस ख़त्म होने लगा है। मैं उसके मुतरन्नम शिकवे पर मज़ीद हैरान होता हुआ बोला था, मैं कॉल बैक करता हूँ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं कॉल करने पर शर्मिंदा हूँ, पर ज़रूरत ऐसी है जो आपके सिवा कोई पूरी नहीं कर सकता। वो पहले तासुर से मुख्तलिफ, अब झिझकते हुए बल्कि कतराए हुए अंदाज में बोल रही थी। मैंने उसे बोलने का मौका दिया। मुझे कुछ पैसे चाहिए। कितने? तकरीबन 15,000। नहीं, 15 तो शायद ज़्यादा हो जाएंगे। आप सिर्फ 10,000 भेज दें। दरअसल मुझे अपनी मेडिसिन लेनी थी और 20,000 अभी ताबी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। आंटी आकर दे जाएंगी। मैंने उसकी बात दरमियान से काट दी कि मुझे इस्तेमाल से कोई दिलचस्पी ना थी। ये नंबर तुम्हारा है? नहीं, अम्मी का है, मेरे पास फ़ोन नहीं है। शाम 7 बजे सेल अपने पास रखना, मैं कॉल करूँगा, कोई ज़रूरी बात करनी है। पाकिस्तानी 7 बजे? ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगी। मैं अगर तुम्हें वीज़ा और टिकट भेजूँ तो तुम मेरे पास आ सकती हो? मैं उसकी हैरानी दूर बैठकर भी महसूस कर सकता था। अम्मी अब्बू ऐसी रुखसती पर नहीं मानेंगे। मामू से बात मैं कर लेता हूँ, बाकी घर वालों को तुम कायल करो प्लीज़। और उसने हामी भर ली। जिस दिन वो ओमान आई उस दिन खाला की आखिरी बार कॉल आई थी। कैप्टन लैंडिंग का ऐलान कर रहा है, मैं ज़रा सीट बेल्ट बांध लूँ। कितनी देर से कर रहा था काएं काएं काएं। तहरीमा ने हुश हुश करके मुंडेर पर बैठा कौवा उड़ाया। जा दफ़ा हो, तुझे ईद के दिन भी चैन नहीं। वो छोटी बहू के साथ सेहन में तरतीब से बिछी चारपाइयाँ और बिस्तर उठा रही थी ताकि जल्द अज जल्द सेहन कुशादा और साफ़ कर दे। फिर तो बच्चों ने मौका ही नहीं देना था। नीरा बेटे, कोई ईद के दिन भी नमाज पढ़कर लेटता है भला? चल शाबाश उठ। शहनीला को याद आया किसी ने बताया था वो ईद सोकर ही गुजारता है। वो बुझे दिल के साथ उठ खड़ी हुई। तहरीमा अब बच्चों को जगा रही थी। उठो मेरे घर की रौनकों, ईद के नए कपड़े नहीं पहनने। देखते ही देखते बच्चों ने घर सर पर उठा लिया। आज ईद है, आज ईद है। सब उनकी गर्म जोशी पर मुस्कुरा रहे थे। बच्चों, दादा अब्बू से ईदी नहीं लेनी? बड़ी बहू ने शरारती अंदाज से बच्चों को याद करवाया। ईदी तो ईद पढ़कर ही आकर दी जाती है। जिसने ईदी लेनी है वो तैयार हो जाए। बाकी बच्चे तैयार हो चुके थे। वो अफ़ान की बेटी के लिपस्टिक लगा रही थी जब उसने ईद मुबारक या अहलल बैत की भारी भरकम आवाज़ सुनी। उसके बराबर ही अनीस साहब, सनान और अफ़ान खड़े थे। आप? जी जनाब, मैं। वो मुस्कुराया। तहरीमा के हाथ से चाय का कप गिर गया। वो पहले भी उसके सारे बच्चों से ज़्यादा खूबसूरत था। वो आज भी सफ़ेद सूट और स्याह पेशावरी चप्पल में उन सबसे ज़्यादा जाजिब नज़र लग रहा था। वो उसकी तरफ बढ़ रहा था। तहरीमा ने अपने बेदम बूढ़े और कमज़ोर बाजू उठाकर फैला लिए। वो फिर वाकई उसके फैले बाजुओं में समा गया। तहरीमा दीवाना वार उसका सर चूम रही थी। मेरा बच्चा, मेरा सबसे हसीन बेटा, मेरा परदेसी बेटा, हाय मेरा मज़लूम बेटा। वो रोती जा रही थी, उसका सर उसके कंधे चूमती जा रही थी। फिर जैसे बेदम होकर उसी चारपाई पर गिरने के अंदाज में बैठकर उसके सामने हाथ जोड़ गई। शहनीला ने देखा वो सीमेंट के चाय गिरे फर्श पर अपने कीमती सफ़ेद लिबास की परवाह किए बिना एक घुटने पर बैठ गया। तहरीमा बददस्तूर बंधे हाथों के साथ रो रही थी। हाय मेरा बिन माँ बाप का मज़लूम बच्चा। वो उसके जुड़े हाथ खोलकर चूम रहा था, शायद रो भी रहा था। शहनीला देख ना सकी कि उसकी जानिब पुश्त थी। वो लड़खड़ाई तो सनान ने उसे साथ लगा लिया। अनीस अपने सफ़ेद अमामे से आंसुओं भरा चेहरा साफ कर रहा था। सारा घर अश्कबार था। वो तहरीमा के हाथ चूमकर आंखों पर रखकर बोला, मामी मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था, मेरा यकीन करें। मुझे पता है, मुझे पता है। वो उसे नीचे से उठाने लगी। वो खड़ा हो गया तो तहरीमा भी खड़ी हो गई। वो अब उसका हाथ पकड़े बहुओं की तरफ बढ़ी।
یہ میرا بیٹا سارم ہے، میری حفصہ کا بیٹا ہے، 12 سال بعد گھر آیا ہے۔ اس کے لہجے میں گزرے وقت کے نوحے اور موجودہ گھڑی کی سرخوشی تھی۔ اب کہ تحریمہ نے بچوں کو پکڑ کر سامنے کیا تو وہ بول اٹھا، مامی اپنی اپنی کمپنی کا تعارف سنان اور عفان خود کرا دیں گے، ان سے بھلے کروا دیں۔ وہ شہنیلا کو شریر نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سارا گھر اس کی شرارت پر کہا بار ہوا۔ چل شریر نہ ہو تو، تحریمہ مسکرا دی۔ اپنی چھت کی منڈیر سے چوری چوری تختہ تابی بھی آنکھیں صاف کر کے نیچے اتر گیا۔ نیلا سالم کو دوسرا سوٹ نکال کر دو، چائے کے داغ ابھی کے ابھی دھو لو۔ شہنیلا ایک کمرے کی طرف بڑھی تو وہ بھی اپنے اٹیچی کا ہینڈل کھینچ کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ اسے اتنا اندازہ تو ہو ہی گیا کہ وہ اسے اپنے کمرے میں لے کر جا رہی ہے، جبھی اپنے پیچھے دروازے کو ہاتھ مار دیا۔ بیگم موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، تو کیا آپ عید نہیں ملیں گی؟ ہرگز نہیں، جیسے آپ نے میرے ساتھ کیا ہے اس کے بعد تو بالکل نہیں۔ وہ پیش قدمی کر کے اس کی طرف بڑھ آیا۔ وہ بیٹھ کے کنارے پر ٹک گئی تو وہ بھی بیٹھ گیا۔ کمپنی مجھے چند ہفتوں کے لیے بحرین بھیج رہی تھی۔ تم اکیلی، وہ بھی ایسی حالت میں کیسے رہتی، اس لیے تمہیں یہاں بھیج دیا۔ اکیلے رہ کر تمہاری ساری باتیں دل کو لگیں، سوائے اس کے کہ مجھے کوئی تندرست ہٹی کٹی مٹیار سے شادی کر لینی چاہیے۔ اللہ نے تمہارا ساتھ قسمت میں لکھا ہے، اب میں دل سے اس پر خوش ہوں۔ تبھی مجھے فون کر لیا۔ وہ پھر سے شکوہ کناں ہوئی۔ یار سرپرائز بھی تو دینا تھا۔ ویسے گھر بہت بدل گیا ہے نا؟ جی، گھر کے مکین بھی بدل گئے ہیں۔ میں بھی تو بدل گیا ہوں۔ وہ اس کا اشارہ سمجھ کر مسکراتے ہوئے اپنی کیفیت بیان کر رہا تھا۔ لگ بھی رہا ہے۔ شہنیلا نے ہمیشہ کی طرح چپکے چپکے اسے جذب سے دیکھنا چاہا۔ اب کہ وہ بھی معاف کرنے کے موڈ میں نہیں تھا، جب استحقاق بھری ساحر نظریں اس پر ڈالیں تو وہ جھینپ گئی۔ بس اتنی ہمت تھی؟ وہ شرارت کر رہا تھا۔ شہنیلا نے اس کی بغل میں سر دے کر سرگوشی کی۔ حقیقی عید مبارک۔ خیر مبارک۔ وہ اسے نرمی سے ساتھ لگا گیا۔ ختم شد۔